امین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 110 اور 111۔ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اپنے اوپر اپنی والدہ پر میرے وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، اور جب تو نے میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، اور جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جو احسانات کیے اس کو یاد کروایا۔ اے عیسیٰ، ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اس پورے احسانات کی فہرست سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 37 سے لے کر 49 تک پوری تفصیل سے قرآن کی آیات میں، تفسیر میں آیات میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا ذکر ہمارے درس میں گزر چکا ہے۔ اس میں کچھ معجزات کا ذکر ہے، میں صرف اسی کو ٹچ کروں گا۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ یہ ہوتا ہے ہر وہ کام جو خلاف عقل ہو اور نبی علیہ السلام سے اعلان نبوت کے بعد ان سے اس چیز کا صدور ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہی خلاف عادت بات، خلاف عقل بات کسی ولی کامل سے اس کا صدور ہو تو اسے ولایت کے درجے میں فائز ہو، اس سے اس کا صدور ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد خلاف عقل بات یا خلاف عادت بات کچھ صدور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت پر بطور دلیل کے معجزات عطا فرمائے، اور جس دور میں جس چیز کا عروج تھا اس سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، بہت عروج پر تھا جادو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تو انہوں نے رسیوں کو میدان میں پھینکا اور جادو سے سانپ بنا دیا۔ ہر بندہ دیکھنے کے بعد یہ سمجھتا تھا یہ سانپ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک دیا اور فرمایا اس عصا کو زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے جب زمین پہ اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ایک ہی نوالے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی نگل لیا۔ جب آپ نے دوبارہ پکڑا عصا نہ موٹا ہوا نہ لمبا ہوا، جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ یہ آپ کا معجزہ مبارک تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اب ذرا غور کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کن چیزوں کا عروج تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے طب کا بڑا دور تھا، عروج تھا۔ طب اتنی زیادہ ترقی کر چکی تھی کہ ہر چیز کا ان لوگوں نے علاج نکال لیا۔ کوئی بیماری ہے اس کا علاج ہے، سوائے 3 بیماریوں کے وہ علاج نہیں کر سکتے تھے۔ 3 بیماریوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا، باقی ہر چیز کا علاج ان کے پاس موجود تھا۔ وہ 3 بیماریاں کون سی تھی؟ کہ جو بچہ پیدائشی ماں کے پیٹ سے مادر ذات اندھا پیدا ہو، اسے وہ آنکھیں نہیں دے سکتے تھے،
انہی آنکھوں میں روشنی نہیں دے سکتے تھے۔ اسی طرح جس کو برس کی بیماری ہو جائے، کوڑ کی بیماری ہو جائے، اسے وہ شفا نہیں دے سکتے تھے، اور جو بندہ مر جائے اسے زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تین چیزیں ان کے پاس نہیں تھی، باقی ہر بیماری کا علاج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو یہی تین چیزوں کا معجزہ عطا فرما دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض والا، جس کو کوئی شفا نہیں دے سکتا ظاہری طور پر، اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے، جو ہی ہاتھ پیچھے کرتے اللہ کے حکم سے وہ کوڑ والا شفا پا جاتا تھا۔ اسی طرح جو مادر ذات اندھا ہے، آج بھی سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، جو پیدائشی اندھا ہے اس کی انہی آنکھوں میں دوبارہ روشنی کوئی نہیں لا سکا، کیونکہ جب رب لے لیتا ہے تو کوئی دے تو نہیں سکتا نا، اور جسے رب دیتا ہے اسے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ کیفیت یاد رکھیے گا، جسے رب دے اسے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے رب لے لے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ تو اب وہ پیدائشی اندھا ہے، آج اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنس اس پیدائشی اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ جو پیدائشی اندھا مادر ذات اندھا ہوتا، آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ہاتھ ہٹاتے، ہاتھ ہٹانے کی دیر ہوتی، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس بندے کو، اس شخص کو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اور آج سائنس اتنی ترقی کے بعد بھی، مجھے بتائیں کبھی کسی مردے کو کسی سائنس کے فارمولے کے تحت زندہ کیا گیا ہو؟ نہیں، آج ہو ہی نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد زندہ تو کوئی نہیں کرتا، نہ ہوتا۔ یہ رب کی شان ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے مرتا بھی ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اور رب اپنے انبیاء کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے اپنی عطا سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ اجازت عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی۔ آپ ٹھوکر مارتے مردے کو، فرماتے قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ مردہ زندہ ہو کے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ جس دور میں جس چیز کا عروج تھا، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے آمنہ کے لال سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں کس چیز کا عروج تھا؟ اس وقت جو عروج تھا وہ فصاح و بلاغت کا تھا۔ لوگ کلام کرتے تھے ایسے فصیح و بلیغ لہجے میں، ایسے انداز میں کہ فی البدی ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 شعر گاتے تھے عربی کے اندر۔ جو لفظ ایک شعر میں استعمال کرتے 99 اشعار میں وہ شعر استعمال نہیں کرتے، اور جس کا معلقہ زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا اس کو کعبے کی چھت پہ لٹکا دیا جاتا۔ اس کے بعد کوئی بھی اور بندہ جب تک اس سے بڑھ کر فصاح و بلاغت والا معلقہ اشعار نہیں لکھے گا تب تک یہ لٹکا رہے گا۔ وہ لوگ اپنے آپ اس بات پہ فخر کرتے تھے، ہم اہل زبان ہیں، ہم فصیح و بلیغ ہیں، ہمارے جیسا کوئی کلام نہیں لکھ سکتا، ہمارے جیسے کوئی اشعار نہیں کہہ سکتا، ہمارے جیسے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس دور میں فصاحت کا، بلاغت کا بڑا عروج تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ان کے اس عروج کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو جو معجزہ عطا کر دیا وہ تھا قرآن کریم کا معجزہ تھا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جو اپنے آپ کو فصیح کہتے تھے، جو اپنے آپ کو بلیغ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو خطیب کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شاعر کہتے تھے، لیکن حضور جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے منہ میں زبان ہی ختم ہو گئی ہے۔ زبان تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا لگتا تھا ان کے بدن سے جان ہی نکال دی گئی ہے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ بھی دائمی عطا فرمایا، قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا۔ 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، اور قیامت والے دن بھی حافظ قرآن کو کہا جائے گا اے حافظ قرآن کھڑا ہو، قرآن پڑھتا جا، وہ آیتیں پڑھتا جائے گا، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ والناس تک پڑھے گا، اس کے سارے درجات جنت کو سے عطا کر دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن بھی معجزہ ہے۔ تو پتہ چلا جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو وہ عطا فرما دیتا تھا۔ اگلی آیت میں ہم سنتے ہیں
وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ جب میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مخلص حضرات کو کہا جاتا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈال دی۔ اب بات ڈالنے کو قرآن کہتا ہے اوحیت، میں نے کیا کی بات ڈالی، لفظ وحی کا استعمال کیا گیا۔ اب وحی کا لفظ اگر غیر نبی کے لیے استعمال ہو تو وہاں دل میں بات ڈالنا کہلاتی ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈالنا۔ جیسے یہاں یہ کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص حضرات کے دل میں بات ڈالی، وہی نہیں کی، بات ڈالی۔ تو نبی کے علاوہ کوئی لفظ ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بات ڈالی۔ اور یہی لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا قرآن کریم میں، جیسے فرمایا یہ سورہ نحل کے اندر بھی ہے اور سورہ قصص آیت نمبر 7 میں شاہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ اوحینا کا لفظ ہے لیکن معنی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈال دی۔ اسی طرح شہد کی مکھی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلام فرمایا اور سورہ نحل کے اندر ہے، آیت نمبر 68 کے اندر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ترجمہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو پتہ چلا یا اوحا یا وحی کے لفظ غیر نبی کے لیے ہوں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ دل میں بات ڈالنا، اور نبی کے لیے ہوں تو کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ وہی فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیاں دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کو جوم کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔